بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اس ویڈیو میں ایک تو ہم بات کریں گے بغل بچوں کی، بلکہ چول بچوں کی، اور ان کے علاوہ ہم بات کریں گے اہم ترین تعیناتی. یہ آج 15 نومبر ہے، تو آدھا نومبر گزر چکا ہے. اس آدھے نومبر کے گزر جانے کے بعد اب سچویشن کیا ہے، نظر کیا آ رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. اور مسلم لیگ نون ایک جگاڑ لگا رہی ہے، ایک عدد جگاڑ لگا رہی ہے. یہ اشارہ ہمیں ایک بہت سینئر صحافی کے پیغام سے مل رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے اگلے حصے میں. پہلے بغل بچوں اور چول بچوں کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں گزشتہ روز جب دن شروع ہوا تو ایک شور مچا، اور آج صبح میں نے کچھ دیر کے لیے غلطی سے ہی کہی جیو نیوز بھی دیکھ لیا. تو ایک شور مچا ہمارے ہاں. اس شور کو مچاتے وقت کہا یہ گیا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک بار پھر یو ٹرن لے لیا ہے. عمران خان صاحب نے پاؤں پکڑ لیے ہیں، نیازی معافیاں مانگ رہا ہے. عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو پھر کرنا کیا ہوگا، امریکہ سے ریلیشن شپ چاہیے. اس لیے عمران خان صاحب نے امریکہ کے معاملے پر یو ٹرن لے لیا ہے. ایک فائنینشل ٹائمز میں جو عمران خان صاحب کا انٹرویو ہے اس کے حوالے سے بات تھی، اور دوسرا ہمارے ہاں جس طرح سے بغل بچوں نے چیزیں کی ہیں، جو سدنند دھومے کی سٹوری ہے اس کے حوالے سے بھی اور چیزیں تھیں. میلسا چین. تو اب میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھا کام کیا کہ کل رات 2 ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہیں، اور انہیں جب جاری کیا ہے تو اس کے بعد بغل بچے جو ہیں وہ جو پہلے دھمالیں ڈال رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، اب وہ چیخیں مار رہے ہیں، کیونکہ جو چیزیں وہ بیان کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، وہ تمام جھوٹ سامنے آ گیا ہے. لیکن بغل بچوں سے پہلے آپ دیکھیے شہباز شریف صاحب نے کیا کیا. نیازیز انٹرویو ود ایف ٹی فائنینشیل ٹائمز ان وچ ہی ریبٹڈ ہز فارن کنسپریسی تھیوری is a reminder of vicious role he played to harm Pakistan's external relations while pursuing his own petty politics. عمران خان نے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کے جو بیرونی دنیا سے تعلقات ہیں ان کی ایسی کی تیسی کر دی. اب عمران خان فائنینشیل ٹائمز کے انٹرویو میں ریبٹ کر گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے عمران خان نے. یہ شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بات کی. بغل بچے اس کے بعد شروع ہو گئے. عمران خان صاحب کی جو پہلی ویڈیو، اس کے میں نے کچھ حصے کر لیے ہیں، یہ ایک ایک کر کے سنیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عمران خان صاحب کیسے ان تمام لوگوں کا چند سیاستدان بڑے، پھر اس کے بعد ان کے نام نہاد بڑے صحافی ان کا کیسے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. یہ آپ نے ابھی دیکھا تھا گیلپ کے سروے بتایا گیا کہ 57% پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں ٹی وی دیکھا ہی نہیں ہے. ہمارا میڈیا، افسوس ہے میں نے بھی اسی میڈیا میں 20 سال گزارے ہیں، اپنی کریڈیبلٹی کھوتا جا رہا ہے. یہ کھونے والا ہے. سنیے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا. پہلے ہی سنیے. یہاں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے فیڈ کرتا ہے صحافیوں کو، جو ان کے پاکٹ صحافی ہیں، یعنی ان کے بغل. اب یہ جو بغل بچے ہیں، یہ بغل بچے کرتے کیا ہیں یہ بھی سن لیجئے کہ ان بغل بچوں کا کام کیا ہے. ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے، اور وہ جو بھی میں باہر انٹرویو دیتا ہوں اس میں سے چیزیں چنتے ہیں، پھر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مطلب کچھ اور نکال. یہ بغل بچوں کا کام ہے. اس کے بعد سنیے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بغل بچوں کا کام ہے یہ کیسے عمران خان صاحب سے پہلے ہی اپنی موت آپ مرنا شروع ہوا تھا. یہ بھی آج نوبت آ گئی تھی کہ 2 صحافی جن کو میں نے انٹرویو دیا ان کو بیان دینا پڑا کہ ہمارے بیانوں کو غلط پیش کیا جا رہا ہے. فائنینشیل ٹائمز، میلسا چین، سدنند دھومے کی وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری، کون کس کس کی مثالیں دیں آپ کو. میں نے کل تمام پوسٹ مارٹم آپ کے ساتھ کیا تھا جو سدنند دھومے نے خود بتایا کہ پاکستان میں نیو، جیو، دنیا، نیوز ون، اور انہوں نے پوچھا نیوز ون کوئی دیکھتا بھی ہے، وہ باہر بیٹھا ہوا صحافی بھی پوچھ رہا ہے. تو یہ تمام کے تمام غلط خبریں چلا رہے تھے، انڈیویجولز غلط خبریں چلا رہے تھے. میلسا چین نے بتایا کہ جو میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے عمران خان کے انٹرویو کے بعد اپنا کمنٹ سیکشن ٹویٹر پہ آف کیا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں عمران خان کے انٹرویو کا.
ہمارے ہاں جیو نے، ایکسپریس نے، دنیا نے، ان بڑے بڑے چینلز نے خبریں چلا دیں کہ عمران خان کا انٹرویو لینے والی اینکر کو اس لیے ریپ کی، قتل کی دھمکیاں مل رہی کیونکہ اس نے عمران خان سے بڑے سخت سوالات کیے تھے. یہ جو سخت سوالات کرنے والے یہ جو راگ الاپتے ہیں، یہ کہیں نہ مریم سے، میاں صاحب سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. انٹرویو دیں ذرا اسٹیفن سیکر کو، CNN کو، وہاں پر بین الاقوامی میڈیا لینا چاہتا ہے ان لوگوں کے انٹرویوز، تو انٹرویو دیں ان کو اور بتائیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، عمران خان کے مقابلے پہ آ جائیں. لیکن ایسا ہوگا نہیں. یہ پہلے بھی ہمت کر کے ایک بار دیکھ چکے ہیں، ڈاڑ صاحب کو بٹھایا تھا انہوں نے اسٹیفن سیکر کے سامنے، پھر کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے نا. آگے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میرے جو سائفر ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں رکھا ہے، صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا، کیبنٹ کے اندر رکھا ہے. تو دیکھیے ہمارے یہاں جو شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنایا، یا باقی لوگ جو شور کر رہے ہیں کہ نیازی نے پاؤں پکڑ لیا امریکہ کے، سازش والا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا، جھوٹ بول رہا ہے. فہد حسین صاحب بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. عمران خان کہہ رہا ہے جی چیف جسٹس کے پاس ہے، قاسم سوری نے بھی بھجوایا، صدر مملکت نے بھی بھجوایا، میں نے بھی لکھا ہے چیف جسٹس کو. تو اب اس کی تحقیقات کروانے، بہترین TORs کے ساتھ اس کی تحقیقات کروانے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، جھوٹا ثابت کریں آپ عمران خان کو، بہترین موقع ہے. لیکن یہ بغل بچوں کے بس کی بات ہے نہیں. اس سے آگے کیا ہوا؟ جو اسد مجید جو امبیسڈر تھے واشنگٹن میں، جس کی ڈونلڈ لو سے بات ہوئی، انہوں نے شہباز شریف کے دور میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا سائفر کا کہ بالکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈونلڈ لو نے صحیح دھمکیاں دی اس کو. دیکھیں یہ تو کہہ رہے تھے کہ نیازی نے امریکہ کے پاؤں پکڑ لی ہیں. اب یہاں تو عمران خان صاحب ڈونلڈ لو کا بھی نام لے رہے ہیں، امریکہ کا بھی نام لے رہے ہیں، سازش کی بھی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہو گیا، آگے بڑھنا ہے، امریکہ سے ڈگنیفائڈ ریلیشنز چاہیے، وقار کے، احترام کے تعلقات چاہیے، غلامی نہیں کرنی. ایک دوسرا عمران خان صاحب اب بھی کہہ رہے ہیں سازش کے بارے میں بات. تو یہ جو تمام لوگ جھوٹ بول رہے تھے یہ اس سے بھی ختم ہوا. فائنینشیل ٹائمز والا انٹرویو جو ہے اس کی ریکارڈنگ تھی، ورنہ وہ پبلشڈ انٹرویو تھا، اس کی ریکارڈنگ ہے PTI کے پاس. تو وہاں پر بھی تمام چیزیں ثابت ہو گئیں. جو جھوٹ بولا جا رہا تھا بغل بچوں کی جانب سے وہ جھوٹ بے نقاب ہو گیا. بہترین کام ہوا ہے. دوسرا یہ جو نومبر کی 15 آج آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اس معاملے میں ایک ٹویٹ کیا کامران خان صاحب نے، بڑا دلچسپ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ اب کچھ کام کر رہی ہے اور یہ تمام ڈاٹس کنیکٹ کیے تھے کہ جنرل لودھی نے، جنرل خالد نعیم لودھی صاحب نے زرداری صاحب کے دنوں میں سیکرٹری دفاع، انہوں نے یہ کہا کہ حافظ عاصم منیر صاحب، لیفٹیننٹ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب جو اس وقت سینئر موسٹ ہیں موجودہ، وہ شاید کنسیڈر بھی نہ ہوں، کیونکہ GHQ میں طریقہ یہ ہے کہ مہینہ پہلے جب کوئی ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کی تمام چیزوں پر کام شروع کر دیا تھا، سمری وغیرہ اور تمام چیزیں موو کرنا، فائل کی پریپریشن. تو وہ شاید کنسیڈر بھی نہ ہوں. یہ لودھی صاحب کی رائے تھی. اب کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور کامران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ موجودہ سینئر موسٹ جنرل جو ہیں حافظ عاصم منیر صاحب، بلکہ میں ان کا ٹویٹ کامران خان صاحب کا یہاں آپ کے لیے اگر کھول لوں تو زیادہ بہتر ہے، جو کامران خان صاحب اپنے ٹویٹ میں بات کر رہے ہیں. بڑا دلچسپ ٹویٹ ہے اور کامران خان صاحب نے بڑے محتاط اور مکمل لفظوں میں اسے لکھا ہے. جتنے منہ اتنی باتیں، سنا ہے نواز شریف نے لندن میں حکم دیا فی الحال موجودہ سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل کو ترقی دے کر چند روز کے لیے VCOAS بنا دیا جائے، بعد میں جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ پر COAS کا عہدہ سنبھال لیں. موجودہ سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل یعنی حافظ عاصم منیر صاحب گویا 29 نومبر کو عہدے کے اہل ترین لیفٹیننٹ جنرلز کنسیڈر ہی نہ ہوں. جو اگر یہ ہو جائے گا تو پھر پتہ ہوگا کہ کون ہونا ہے. کامران خان صاحب نے اس کے بعد ایک ایموجی بھی بنایا ہا کرتا ہوا. تو یہ جو معاملہ ہے اس میں نون لیگ کو چاہتی ہے، نون لیگ کو سمجھایا گیا ہے، پیغام دیا گیا ہے. مریم بیوی نے یہ اشارے پہلے بھی دیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک ایماندار آفیسر ہیں، عمران خان نے ہٹایا تھا وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں. مگر ہوا کیا کہ خواجہ آصف صاحب پارلیمان میں رپورٹرز کے ہتھے چڑھ گئے
ان سے پوچھا گیا کہ خواجہ صاحب نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے, مشاورت ہوئی ہے, فیصلہ ہو گیا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا ہوائی باتیں ساری, کوئی بات نہیں ہوئی. لندن میں کھڑے ہو کر تو ہمیں اسٹن ہوپ ہاؤس کے باہر یا ایون فیلڈ کے باہر یہ لوگ بتاتے ہیں کہ نواز شریف قائد ہیں, نواز شریف نے سب سے زیادہ فیصلے کیے ہیں, نواز شریف سے مشاورت ہو رہی ہے. یہاں آ کر یہ ہمیں ایک یکسر مختلف کہانی سنا رہے ہیں, کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ کہیں سے ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں فریقین ایک دوسرے کو سرپرائز نہیں دیں گے. تو یہ جو تمام آوازیں تھیں کہ نواز شریف کی مشاورت سے فیصلہ ہونے جا رہا ہے, یہ آوازیں دب گئی ہیں, اور اب انتظار کیا جا رہا ہے سمری کا. ہمارے ہاں نون لیگ کے چہیتے صحافی بڑے زور و شور سے گزشتہ کچھ دنوں میں حافظ عاصم منیر صاحب کے لیے, لیفٹیننٹ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کے لیے بڑا زور لگاتے رہے, اور وہ باقاعدہ طور پر نا کہ ان کی کالے چشمے والی تصویریں, عاصم کا مطلب ہے یہ, اس کا مطلب ہے یہ سنا ہے بندہ حافظ بھی, اس طرح کے ٹویٹس کرتے رہے. مگر اب چیزیں آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان کی زبان سے جو بیان ہو رہی ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں. یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس کے لیے تمام لوگ جو پینل آف ایلیجبلز میں شامل ہوتے ہیں وہ آئے کرتے ہیں کہ بڑا پریسٹیجیس عہدہ ہے, اس پر کام کرنا انتہائی پریسٹیج کی بات ہے, احترام وقار کی بات ہے. کریئر میں اگر کوئی شخص یہ عہدہ حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑی عزت تو کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اب یہاں اس عہدے کو متنازع نہ بنایا جائے, لوگ اپنی طرف سے نون لیگ کا جو پروپیگنڈا سیل کر رہا ہے وہ باتیں نہ پھیلائیں. یہاں پر ایک خاموش رہنے کا مشورہ کہیں سے آ گیا ہے. دوسرا یہ یاد رکھیے کہ اس عہدے پر جو بھی آئے گا وہ اس ادارے کے سسٹم سے, تمام تیاریوں کے مراحل سے گزر کر اس جگہ تک پہنچا ہے. دے آر بیسٹ آف دا بیسٹ, اور ان میں سے جو بھی ہوگا وہ نون لیگ کا, جیسے ڈان اخبار نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے نا کہ وہ حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں نون لیگ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے, اور ڈان اخبار نے لکھا ہے ساحر شمشاد مرزا صاحب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی اپروچ میں ٹو سم ایکسٹینٹ پرو پی ٹی آئی ہیں. اسی طرح سے جنرل نعمان صاحب کے بارے میں پرو پیپلز پارٹی ہونے کی بات کی جا رہی ہے ڈان کے اس آرٹیکل کے مطابق. عامر متین صاحب نے اس کا باقاعدہ طور پر پورا خلاصہ کیا ہے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام میں. فیض حمید صاحب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ تو بڑے کنٹروورشل کر دیے گئے ہیں, مریم نواز نے یہ کام بڑی دل جمعی کے ساتھ کیا, مریم نواز شریف نے. تو یہ سچویشن ہے, جو بھی آئے گا وہ نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا, وہ پاکستان کی فوج کا چیف ہوگا, پاکستان کا آرمی چیف ہوگا, اور اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. یہ فیصلہ پاکستان کے وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھے شخص کا اختیار ہے, آئین کے مطابق وہی کریں گے. اس میں اگر اب کچھ کرنا ہے تو پھر 2/3 اکثریت چاہیے, اس سے پہلے کچھ بھی اس میں ہو نہیں سکتا, اور اس عہدے کو متنازع ہمارے سیاستدانوں کو بالکل بھی نہیں بنانا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.